مقام نہیں ملا تو فرمایا کہ پھر صحراؤں میں شامیانہ لگائے گئے، فرمایا 70 ہزار لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا۔ اور آج کل تو سائنسدان نے ترقی کر دی آواز کو پہنچانے کے لاؤڈ اسپیکر اہتمام، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جیسے آپ واز فرماتے تھے 70 ہزار لوگوں کے آخر میں کونے والے کو آواز ایسے پہنچتی تھی جیسے پہلی صف میں بیٹھنے والے کو پہنچتی تھی۔ تو یہ حضور غوث پاک جب واز فرماتے تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں، اور یہ سکتہ طاری ہو جاتا کہ 70 لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے۔ اتنا اللہ کا خوف کو جلال میں آ جاتے، فرمایا کہ مجمع کے کسی کونے میں کوئی 10 کھڑے ہو گئے کہ اے حضور آپ ہماری گواہ ہو جائیں، ہم چوری سے توبہ کر رہے ہیں، ہم سود سے توبہ کر رہے ہیں، ہم زنا سے توبہ کر رہے ہیں، ہم شرک سے توبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک ایسا شخص تھا جس کا نام تھا حضرت مریم، فرمایا کہ ان کا ایک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا۔ فرمایا کہ میں جیسے پہنچا وہاں خواب کے اندر مجمع کے اندر پہنچا کہ اتنے لوگ کھڑے ہو کر توبہ کرتے ہیں، آج تعداد گنتی کروں گا کہ کتنی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نل کی ڈوری ہاتھ میں لی، جیسے کھڑا ہوتا تو ایک گرہ لگا دیتا، جیسے دوسرا کھڑا ہوتا دوسری گرہ لگا دیتا۔ حضور غوث پاک جلال میں آ کر فرماتے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ فضل خدا کا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو فرمایا کہ میں لوگوں کے دل کی گرے کھولتا ہوں، تو گڑے لگاتا ہے، فرمایا یہ میں کھولنے والا نہیں ہوں، آواز میری ہے، فضل خدا کا ہے۔ فرمایا کہ یہ واعظ و نصیحت کرنا میرا ہے، ہدایت خدا کی ہے۔ تو آپ کے مجمع میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد حضرت جنید بغدادی، حضرت سیدنا جنید بغدادی حضور غوث پاک کے مرشد ہیں، آپ کے پیر ہیں، تو آپ کے پیر ہیں، اور داتا علی حج ویری بھی آپ کے مرید ہیں، یعنی حضور غوث پاک اور داتا علی حج ویری حضرت جنید بغدادی کے بیعت کیے ہوئے ہیں اور ان کے مرشد کامل ہیں، اور حضرت جنید بغدادی کے مرشد کامل آپ کے سگے ماموں حضرت سیری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے وقت کے ولی تھے۔ جب آپ عالم دین بن گئے، واعظ و نصیحت کرنے کا کئی مرتبہ ماموں جان نے کہا اے بھانجے آپ ممبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ کی سنت ادا کرو اور صحابہ کی سنت کا لوگوں کو موقع دو، تاکہ جب ممبر پر کھڑے ہو کر واعظ فرمائیں گے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور جب لوگ مجمع میں آ کر بیان سنیں گے یہ صحابہ کی سنت ہے، اور جب یہ دونوں مجمع لگ جائے گا تو پھر یہ دونوں سنتے اللہ کی عبادت بن جائے گی۔ سورۃ نحل قرآن پاک کے اندر 123 نمبر آیات وَادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِكُمْ، فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، واعظ و نصیحت جس طرح نماز عبادت ہے یہ بھی تمہاری عبادت ہے، یہ بھی تمہارا اللہ کا ذکر ہے۔ واعظ و نصیحت کے اندر ہر عالم دین کی بات کو سننا یہ عبادت ہے، ہر محفل میں جانا یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے، بلکہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی چہرہ نہیں دکھانا، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ فضل خدا کا ہوتا ہے، توفیق مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ کملی والے جب توفیق دے دیں تو عزیزان قدر آپ کے پیر و مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ واعظ فرمایا کریں، تو رات کو خواب میں سوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کس کو؟ حضرت جنید بغدادی کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت سے شرف عطا فرمایا، آ کر کہا جنید ممبر پر صبح بیٹھ کر لوگوں کو واعظ سنانا، لوگوں کو بیان سنانا، تو فرمایا میرا سکتہ طاری ہو گیا، میں عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول اتنی ہمت نہیں ہے لوگوں کے سامنے، ہزاروں کے سامنے، لاکھوں کے سامنے میں کھڑے ہو کر قال رسول سناؤں، حدیث سناؤں، میرے اندر ہمت نہیں ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آپ نے حکم دیا کہ کل سے بیان شروع ہو جائے، کل سے نبی میری سنت پر، منبر کے رسول پر اللہ کے قرآن کا حکم ثابت ہو جائے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَادْعُوا، اللہ کی دعوت کی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ تو عبادت، دین، یہ واز ہے، یہ نصیحت ہے۔ جب تک لوگ نصیحت کا پہلوں میں بیٹھ کر سنیں گے نہیں، ان کو علم کیسے آئے گا، ان کو اپنے عقیدے کا پتہ کیسے چلے گا، ان کو دینی شرعی مسائل کا پتہ کیسے چلے گا۔ فرمائیے دین کی باتیں سنتے ہی آپ کے دل میں ایک یعنی ارادہ کھڑا ہو گیا کہ آج تک مامو جان حضرت سیدنا سری سختی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے مریدو رات کو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یا میں خواب کے اندر زیارت کر چکا ہوں۔ کبھی زندگی میں نہ مریدوں کے سامنے، نہ مجمع میں، نہ تنہائی میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ تو فرمایا کہ میرے کو زیارت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب میرے کو زیارت ہوئی تو فجر کی نماز کے لیے میں نے وضو کیا۔ وضو کرتے جیسے ہی، یہ بھی بغداد شریف کے ہیں سری سختی، اور حضرت جنید بغدادی بھی بغداد کے ہیں، اس لیے جنید بغدادی کہا جاتا ہے، بغداد کا نسب ہے، نسب رکھتے والے ہیں۔ تو دونوں فرمایا کہ جیسے مامو جان فجر کی نماز کا وقت ہوا، جماعت کھڑی ہوئی، میں نے 8ویں صف پیچھے تھی، پیچھے سب میں بیٹھ گیا، نماز پڑھی، گھر سے وضو کر کے چلا، دل میں ارادہ کیا کبھی میرے مرشد یعنی مامو جان نے یہ نہیں بتایا آج رسول اللہ کا زیارت ہوئی یا رسول اللہ کو خواب میں دیکھا یا مدینے والے نے زیارت کا صرف بتایا۔ فرمایا وہ مرشد ہو کے نہ بتا سکے، آج میں نے محمد رسول اللہ کی زیارت سے شرف عطا کر لیا ہے۔ آج اللہ کے رسول نے واز کا بھی حکم دیا ہے، زیارت بھی بخشی ہے۔ یہ سوچتے ہی جا کر نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی آپ کے مامو جان حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام پھیرا، آواز دی جنید کہاں ہے؟ دیکھا وہ آخری سب میں، فرمایا قریب آ جاؤ۔ جیسے قریب آ گئے سب میں بیٹھے، بولا اور قریب آ جاؤ۔ آپ نے قریب کر لیا، مراقبے میں تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے۔ فرمایا آپ نے ہلکا سا اشارہ کر کے فرمایا تو بیان نہیں کرو گے؟ پہلے بولتے بولتے تھک گئے، نہیں سنا، آج خالی اتنا اشارہ کیا بیان نہیں کرو گے اور نبی پاک کی سنت ادا نہیں کرو گے؟ اللہ کے اس قرآن کی آیات پر وَادْعُوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے عبادت کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی طرف بلاؤ۔ کیا صحابہ کی سنت کا مجمع کو موقع نہ دیں گے؟ نبی پاک کی سنت پر عمل نہیں کریں گے؟ خاموشی سے۔ پھر دوسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ جسم کے کپڑے پھٹ کے اتنا جلال آ گیا، کہا کہ میں نے حضرت سری سختی کی آنکھوں میں جو نور اس وقت دیکھا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس راز کو کھولنے لگے۔ فرمایا جنید بغدادی اے بھانجے سن لے، تیرے ہاتھ پر کوئی دنیا کا عام بندہ بیعت نہیں کرے گا، تیرے ہاتھ پر حضور غوث اعظم آ کر تیرے مرید بنے گے، تو ان کا مرشد بنے گا۔ فرمایا داتا علی حجویری تیرے کو اپنا پیر مانیں گے۔ فرمایا کیونکہ تو کوئی عام نہیں ہے، تو سری سختی کا مرید بھی ہے، بھانجا بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی سید آل رسول۔ تو فرمایا میں نے رات کو اللہ کی زیارت کی ہے۔ حضرت سری سختی فرمانے لگے میں نے اللہ کی تجلیات کو دیکھا ہے، اللہ کی زیارت کی ہے۔ فرمایا کہ میں نے عرض کی مولا اتنا بڑا مقام دیا، فضل ہے تیرا، اتنی بڑی شان دی، فضل ہے تیرا، زندگی میں کوئی عمل نہ کر سکا، صرف ایک عمل میں نے کیا ہے، ایک اپنا شاگرد تیار کیا ہے، مرید تیار کیا ہے، اس کا نام جنید بغدادی ہے۔ فرمایا میں اس کو وعظ کے لیے بولتا ہوں، وہ ڈر کے پیچھے ہو جاتا ہے، وعظ نہیں فرماتا۔ یا اللہ مہربانی فرما، اپنے مدینے والے محبوب کو ایک مرتبہ درخواست پیش کر دے کہ جنید بغدادی کو جا کر وعظ کا پیغام سنا کر آ جائے، وعظ کا پیغام دے کر آ جائے۔
تو فرمایا آپ قدموں میں گر گئے تو پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے تو مرشد کے صدقے ہوئی ہے، یہ رسول اللہ کی زیارت کا شرف ملا ہے۔ تو فرمایا تو میں تو یہ سوچ رہا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ زندگی پر آئیں گے، بڑے بڑے ولی ان کی چوکھٹ پر نوکر بن کر بیٹھیں گے۔ تو فرمایا کہ زیارت ہوئی تو آج پتہ چلا جو کچھ بھی رب فضل دیتا ہے تو اپنے پیارے محبوبوں کے صدقے دیتا ہے۔ امام محمد بڑے وقت کے ولی گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں، فقہ کے بڑے امام گزرے ہیں، تو آپ کے اندر بیان کیا گیا حضور ایک مسئلہ بتائیے، مارکیٹ سے ایک سیبوں کی کاٹن یا پیٹی خرید کے آیا ہوں، جب آ کر گھر میں کھولی ہے آدھے گلے ہوئے، آدھے خراب نکلے ہیں اور آدھے صحیح نکلے ہیں، مسئلہ بتائیں آدھے صحیح رکھ لوں اور خراب جا کر واپس دے کر آؤں، شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ فرمایا مسکرا پہ فرمایا یا تو سارے رکھ لو یا سارے واپس کر کے آؤ، یا سارے رکھ لو یا سارے واپس کر کے آؤ۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور مسئلہ میں نے پوچھا ہے، آنسو آپ کے آنکھوں میں آ گئے۔ فرمایا ہاں ہاں قیامت کا دن ہوگا، محمد کی امت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہوگا، اس میں کئی گناہگار کھڑے ہوں گے، کئی نیک کھڑے ہوں گے، تو مصطفیٰ فرمائیں گے رب کی بارگاہ میں، تو فرمایا کہ اللہ فرمائے گا نیک آگے آ جائیں، گناہگار پیچھے آ جائیں، میں رب کو فخر سے کہوں گا یا محبوب جا رکھنے ہیں تو سارے رکھیں، یا کرنے ہیں تو سارے واپس کریں۔ تو فرمایا کہ سارے کے سارے ولی نیکوں کے صدقے اللہ پاک کہے گا جاؤ میرے محمد کی امت گناہگار جنت میں داخل ہو جاؤ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ